अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. It's Monday today. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27 सूरत अल कमर। सूरत अल कमर स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह आज से। अल्लाह के हुक्म से इसे पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सब कुरान खोल लीजिए, सूरत अल कमर की तिलावत होगी, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. कौन सी सूरा पढ़ने जा रहे हैं हम चांद आंटी? सूरत अल कमर। इसके मीनिंग पता है? जी हाँ, यानी चांद। चांद, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, तिलावत भी हो गई है। अब हम पढ़ते हैं सूरत अल कमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 1। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत नंबर 1 में? इक्तरबती साअतु। इक्तरबती, इसमें क्या मिलता है आपको मीनिंग? करीब। करीब। करीब, वेरी गुड। तो करीब आ गई, ताकि नीचे जेर है तो फेमिनिन में जाएगा। करीब आ गई कौन? अस्साअतु, घड़ी, वक्त। करीब आ गया वक्त। द आवर, द आवर इज, द आवर हैज ड्रॉन वेरी क्लोज। और ये कौन से वक्त, कौन से घड़ी की बात हो रही है? कयामत की तरफ इशारा है कि कयामत की घड़ी करीब आ गई। आ रही है नहीं है, आ गई, ऑलरेडी वेरी क्लोज। वो और वन शक्कल कमर, वह का मतलब और। इन शक्क, शक्क का मतलब होता है क्या? फट गया, फट कर दो टुकड़े हो गया। स्प्लिट इनटू टू पार्ट, किसके दो टुकड़े हो गए? अल कमर, चांद के। ठीक है, आयत 2 भी कर लेते हैं, फिर हम तफसीर देखते हैं।
وہ اور ان اگر یرو اور اگر وہ دیکھ لے یرا یرو تو یرو ہے نا پلورل کے لیے آتا ہے اور اگر وہ دیکھ لے آیتن کوئی نشانی کوئی معجزہ any sign if they ever witness any sign تو کیا کرتے ہیں وہ یعرضو وہ منہ پھیر لیتے ہیں وہ منہ موڑ لیتے ہیں they turn away جب بھی وہ دیکھتے ہیں اللہ کی کوئی نشانی کوئی معجزہ تو وہ اس سے کیا کرتے ہیں اپنا منہ موڑ لیتے ہیں وَيَقُولُ اور وہ سب کیا کہتے ہیں دے سے سحرن یہ ایک جادو ہے مستمرن کیسا جادو کنٹینیوس یا پھر پاسنگ اولڈ میجک یہ تو وہی جادو ہے جو انہوں نے ہمارے آنکھوں پہ کر دیا 3 بھی کر لیتے وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا اینڈ دے ریجیکٹڈ واٹ کسے جھٹلایا اس حق کو اس معجزے کو جو انہوں نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہونا تو دیکھ کر بھی منہ موڑ لیا اور کیا کیا جھٹلایا دے ریجیکٹڈ دا ٹروتھ واتبعوا اور کیا کیا انہوں نے واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی دے فالوڈ اہواءہم اپنی خواہشات کی انہوں نے پیروی کی they followed their own desires وَكُلُّ أَمْرٍ اور ہر معاملہ ہر کام مستقر ہر کام کا ایک فکسڈ ٹائم ہے ہر حکم ہر میٹر کا ایک اللہ کے پاس وقت مقرر ہے وقت اللہ کے پاس ہر چیز کا ہر معاملے کا وقت مقرر ہے there is a fixed time for example ہر ایک کی زندگی برتھ ٹائم موت ڈیتھ ٹائم سب کچھ اللہ کے پاس فکسڈ ہے یا نہیں مقرر ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہر چیز ڈیسٹینڈ ہے اللہ کا ٹائم ٹیبل نظام زبردست ہے الحمدللہ تو ہم نے کیا کیے 3 آیتوں کا ترجمہ کیے ہیں ابھی ورڈ ٹو ورڈ اور ابھی ہم دیکھیں گے اس کی تفسیر انشاءاللہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے مکی مکی سورہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے مکی سورہ کا ہجرت سے پہلے یس ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی وہ ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی سورہ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو کب پڑھا کرتے تھے جاننا چاہتے عید کی نماز میں یس ویری نائس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں سورہ کاف اور سورہ قمر پڑھا کرتے تھے کہف نہیں سورہ کاف اور قمر پڑھا کرتے تھے اور کبھی کسی بڑی بڑی محفلوں میں کوئی واز ہوتا تبھی بھی ان دونوں سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے اس سورہ کا تھیم کیا ہے اس سورہ کا تھیم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر نیکی کرو گے تو اس کا کیا ملے گا اجر اور اگر گناہ کرو گے تو اس کی ملے گی سزا پھر پیدائش سے شروعات کی ہماری اور دوبارہ بھی زندہ کرے گا اس کا بھی وعدہ ہے اس کے علاوہ توحید
अल्लाह के एक होने की बात साबित की और रिसालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी साबित किया इसी सूरह में। ठीक है, तो ये है इसका थीम। अब हम शुरू करते हैं। सूरत अल कमर। अल्लाह सुब्हानहू ताला इस सूरह में हमें पहली आयत नंबर 1 में दो चीजों का डिस्क्रिप्शन है। आयत नंबर 1 में दो चीजों का डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट है, अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमा रहे हैं कि क्या करीब आ रही है। कयामत की घड़ी। वेरी गुड। यहाँ पे कयामत का नाम नहीं लिखा हुआ है, बराबर, लेकिन जो सा कहा गया है, दैट आवर, दैट डे, वो बहुत करीब है। अब ये सूरह जो मक्की सूरह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि कितने 100 साल पहले ये सूरह नाजिल हुई है। एनी एनी नंबर, एनी फिगर दैट यू कैन गिव मी कि कितने साल पहले ये सूरह नाजिल हुई है? 1400 years back. मोर देन 1400 ईयर्स, बराबर। तो 1400 साल पहले भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कयामत करीब आ गई है, और उसके बाद 1400 साल गुजर गए, अभी भी हम कह रहे हैं कि कयामत करीब आ रही है, आ गई है। तो इससे कुछ बात समझ में आती है? कोई क्वेश्चन रेज होता है दिल में? एनीबडी? देखिए, हमको सवाल अलर्ट आना चाहिए। अलर्ट करना चाहते हैं अल्लाह सुभान ताला। नहीं, बट एक सवाल तो दिल में आया होगा ना कि 1400 साल भी पहले भी कहते हैं कि करीब है, आज भी कहते हैं कि करीब है, तो एक क्वेश्चन तो आना चाहिए ना दिल में। जी माँ जी। नॉर्मली लॉजिकली सोचेंगे तो क्या क्वेश्चन आता है दिल में? कि इतना 1400 साल हो गए तो भी अभी करीब आ रही है बोल रहे हैं हाँ, अल्लाह और अभी ताला ने। तक तो आई भी नहीं, और फिर भी हम्म, आई तो नहीं है, तो फिर इसका क्या मतलब बनता है? ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोग को इसके हवाले से 2-3 हदीसें सुनाती हूँ, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। हाँ, मैं ये रसूल बोल रही थी कि हमारी मौत है ना, जो वो जब भी आएगी तो हमारी कयामत शुरू हो जाती। बराबर है कि जो लोग अभी तक जो गुजर चुके ऑलरेडी, तो उनकी तो कयामत आ चुकी, बराबर। और मौत क्या है? छोटी कयामत है, तो उनके लिए तो टाइम अप हो गया है। हमारे लिए एक्चुअली अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, द काउंट डाउन हैज बिगन। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? द काउंट डाउन हैज बिगन। अभी कुछ हदीस हम लोग पढ़ेंगे और फिर इस बात को फिर से डिस्कस करते हैं, तो हदीसों के हवाले से, हाँ, इंशाल्लाह। चलो, मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कलीमे की और बीच की उंगली से इशारा करके फरमाया कि मैं और कयामत इस तरह मबऊस किए गए हैं। हदीसों में क्या फरमाया? अपनी कलीमे की उंगली और बीच की उंगली, यू अंडरस्टैंड, कलमे की उंगली, शहादत वाली उंगली, और बीच वाली उंगली, दोनों को मिलाया और फरमाया कि मैं और कयामत इस तरह मबूस किए गए, इस तरह भेजे गए। यू अंडरस्टैंड हाउ क्लोज। एक तो बात है कि हम जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, उनके बाद अब कोई रसूल, कोई नबी नहीं आने वाले, बराबर। दैट मीन्स वही का सिलसिला स्टॉप्ड। यू अंडरस्टैंड, दैट मीन्स ही वाज द लास्ट मैसेंजर, और लास्ट मैसेज आ चुका, और लास्ट मैसेज यानी कुरान, लास्ट वही में ये आ चुका है कि कयामत करीब है। दैट मीन्स
اب اس 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ یہ قریب ہے، اس کے بعد 1400 سال گزر گئے، دیٹ مینس ابھی اور کتنے قریب ہو گئی؟ زیادہ قریب ہو گئی یا دور ہو گئی ہم سے؟ اور قریب ہو گئی. ایگزیکٹلی. اب دیکھیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے. 2 انگلیوں کی ایک اور حدیث کون سی پڑھے ہم نے؟ یتیم کے بارے میں باجی، جو یتیم کی کفالت کرے گا. ویری گڈ. یتیم کے بارے میں تو مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ فرماتے تو وہ ہی یوز ٹو ناٹ موو ہز باڈی مچ. وہ ہے نا اشارے اپنے صرف رائٹ ہینڈ اٹھاتے اور اس میں بھی ایک انگلی یا 2 انگلی اٹھاتے. اس کے علاوہ باڈی موومنٹ زیادہ نہیں ہوتی تھی جب وہ اسپیچ کرتے، بیان کرتے. تو 1 اور 2 انگلی کا ان کا جو یہ سنت طریقہ ہے وہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. کون سی روایت ہے؟ صحیح مسلم کی. تھوڑی بڑی حدیث ہے بٹ دیکھو اس میں ہم کو بہت کچھ ملنے والا ہے ہاں اباؤٹ دا قیامت اور اس دنیا کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو غور سے سنیے اگر نہ بھی لکھ سکے تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ دنیا کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے. کیا فرمایا؟ دنیا کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے. یہ دنیا پیٹھ پھیرے بھاگی جا رہی ہے، اور جس طرح برتن کا کھانا کھا لیا جائے اور کنارے میں کچھ باقی لگا لپٹا رہ جائے. یعنی جیسے ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور پورا برتن میں سے کھانا کھا لیا اور کنارے پہ کچھ تھوڑا سا باقی رہ جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی عمر کا تمام حصہ نکل چکا ہے. صرف برائے نام باقی رہ گیا ہے. یعنی ویری لٹل از ریمیننگ. ٹھیک ہے، تم یہاں سے ایسے جہان کی طرف جانے والے ہو جسے فنا نہیں ہونا، یعنی آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اب کیا کرو گے کیا؟ پھر تم سے جو ہو سکے بھلائیاں اپنے ساتھ لے کر جاؤ. سنو، جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا اور جو برابر 70 سال تک 70 ایئرز تک نیچے کی طرف جاتا رہے گا، لیکن نیچے تک نہیں پہنچے گا. ایک پتھر پھینکا جائے جہنم میں، 70 ایئرز تک نیچے جاتے جاتے 70 ایئرز. کین یو امیجن؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے 70 سال کا یہاں پر؟ تو سوچ لو کہ 70 سال تک جتنی اس کی زندگی رہی وہ پتھر نیچے جاتے جا رہا ہے and it has not reached. ابھی تک وہ جہنم کی تہ تک نہیں پہنچا 70 سال تک. اللہ کی قسم، جہنم کا یہ گہرا گڈھا انسانوں سے بھرا جانے والا ہے. اللہ اکبر. کیوں بتایا گیا ہم کو کہ وہ پتھر 70 سال تک نیچے جا رہا ہے بٹ وہ اٹ ڈزنٹ ٹچ دا ڈیپتھ آف دا ہیل فائر. یہ کیوں بتایا گیا ہم کو؟ اس لیے کہ یہی جہنم انسانوں سے بھری جانے والی. تو کین یو امیجن واٹ از دا کیپیسٹی آف دا ہیل فائر؟ پھر آگے اس حدیث ختم نہیں ہوئی ہے، بڑی حدیث ہے بٹ وی آر گیٹنگ سو مچ انفارمیشن ان اٹ.
اس لیے میں پڑھ رہی ہوں. تم اس پر تعجب نہ کرو کہ جہنم اتنی بڑی ہے. تم اس پر تعجب نہ کرو. ہم نے یہ ذکر بھی سنا ہے، اب خوشخبری بھی سن لو، کہ جنت کی چوکھٹ، جنت کا جو گیٹ ہے اس کی چوکھٹ کی 2 لکڑیوں کے بیچ 40 سال کا راستہ ہے. سبحان اللہ. یعنی جنت کی جو انٹری کا گیٹ ہے وہ گیٹ کتنا چوڑا ہے، اس کی چوڑائی 40 سال کا راستہ ہے. سبحان اللہ. یعنی کتنے سارے لوگ ایک ساتھ جنت میں انٹر ہو سکتے ہیں. Yeah, that means from one end of the gate you start walking until the next end of the gate. You take 40 years. Can you imagine the size of the gate of Jannah? اگر گیٹ اتنا بڑا ہے تو جنت کتنی بڑی ہوگی. تو ہم کو کیا مل گئے؟ انسینٹیوز. ابھی آگے حدیث میں کیا آتا ہے؟ اور وہ بھی ایک دن اس قدر بھر جائے گی کہ پوری بھری نظر آئے گی جنت انشاءاللہ. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی جو پوری حدیث میں نے پڑھی. ٹھیک ہے. تو وی گاٹ ٹو لرن سو مچ کہ قیامت کتنے قریب ہے، اور اس کے بعد کا جو حشر ہے، جنت اور جہنم، وہ دونوں بھی اتنی بڑی ہے کہ بھرتے نہ بھرے. اللہ اکبر. پھر کرنا کیا ہے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ آج کا دن، واٹ از دا نوٹ فار اس، دا ٹپس. آج کا دن کوشش اور تیاری کا دن ہے. آج کا کیوں؟ کل کیوں نہیں؟ کیا ٹپ لکھا آپ نے؟ آج کا دن کوشش اور تیاری کا دن ہے. فل سٹاپ. اب مجھے بتاؤ آج کا دن کیوں؟ کچھ خاص ہے آج کی تاریخ میں؟ ذرا ڈیٹ دیکھ لو، کیا ہے بابا آج کی تاریخ؟ کون ہم سا کو نہیں مہینہ چل معلوم رہا نا ہے؟ موت کب آ جائے. دس میں بی آ لاسٹ گھڑی. ایگزیکٹلی. کل کس نے دیکھا ہے؟ آج. مومن کس میں جیتا ہے؟ مومن آج میں جیتا ہے، نہ گزرے ہوئے کل میں، کیونکہ وہ تو گزر گیا، اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ آنے والے کل میں، کیونکہ آنے والا کل تو کسی نے نہیں دیکھا. تو مومن آج میں جیتا ہے، ان دا پریزنٹ. ڈز ناٹ وری اباؤٹ پاسٹ اینڈ ڈز ناٹ پلان فار فیوچر. تو اگر عمل کرنے ہیں نیک تو کب کرنے ہیں؟ آج. توبہ کرنی ہے تو آج. استغفار کرنے ہیں تو آج. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کیا لکھا؟ نوٹ نمبر 1. آج کا دن کوشش اور تیاری کا دن ہے کیونکہ مومن آج میں جیتا ہے. یس. ناؤ سیکنڈ پوائنٹ. تو کیا کرنا ہے؟ لکھو. تو دوڑ بھاگ کر کے آگے بڑھ جانے کا دن ہے. دوڑ بھاگ کر کے آگے بڑھ جانے کا دن ہے. پہلے پوائنٹ میں کیا تھا کہ آج کوشش کرو. سیکنڈ پوائنٹ میں کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں، دوڑ بھاگ کرو. کم آن، رن، ہیسٹ. ٹھیک ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں، ایک شخص نے یہ نا بیان سنا، یہ خطبہ دے رہے تھے ایک صحابی، حضرت حذیفہ کے بارے میں سنا ہے نا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. تو خطبے میں ایک بچہ بھی تھا اور اس کے فادر بھی تھے. تو یہ دونوں باپ بیٹے اس خطبے کو سن رہے تھے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ یہ بھاگ دوڑ کیا ہے، یہ بھاگ دوڑ کہاں ہوگی؟ اب بچے کو نہیں سمجھ آیا. میرے باپ نے مجھے سمجھایا کہ بچہ تو نادان ہے، بھاگ دوڑ کا مطلب اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہے، ہیلدی کمپٹیشن. اب کیا ہوا نیکسٹ؟ وہ کہتے کہ نیکسٹ جمعہ آیا اور پھر میں خطبے میں گیا، اور پھر نیکسٹ جمعہ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیان میں سیم چیز دہرائی اور پھر اس کا آنسر دیا.
उनका आंसर क्या था? भाग दौड़ का मतलब, मकसद। अब लिख, सुनना चाहते हैं आप लोग को? क्या है जी जी। भाग दौड़ का मकसद? And it is so beautiful. That's why I chose this khutbah to be discussed. उन्होंने कहा भाग दौड़ का मकसद आग से बचना है। भाग दौड़ का मकसद जहन्नम की आग से बचना है। लिख लिया आपने? भाग दौड़ का मतलब क्या है? जहन्नम जी की जी। आग से बचना। अभी सेकेंड पॉइंट क्या था? आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का मतलब, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ने का मतलब जन्नत में पहुंच जाना। सुबहान अल्लाह। देखो कितनी कोशिश करनी है हमको, ऐसे ही मिल जाएगी क्या जन्नत? और ऐसे ही बच जाएंगे हम जहन्नम से? नॉट इजी। ओके। हाँ, तो अभी तक हमने कितना किया? सिर्फ इक तरबती साअतु, आधी आयत का हमारा अभी डिस्क्रिप्शन हुआ है। ठीक है। हमें नहीं पता कब आएगी ये कयामत, लेकिन उसका इंतजार या उसके फिक्र करने से बेहतर है कि हम उसकी तैयारी करें। हमेशा कहते हैं ना कि तैयारी करो, तो कैसे तैयारी करनी है आज हमको वो भी मिल गया, टिप्स मिल गए। नंबर 1 कोशिश करो, नंबर 2 सिर्फ कोशिश नहीं, भाग दौड़ करो। कम ऑन, डोंट सिट आइडली। जो कर रहे हो अभी थोड़ा एक स्टेप उससे ज्यादा, थोड़ा एक स्टेप उससे ज्यादा, तो आपकी एक एक कोशिश किसके करीब ले जा रही है आपको? जन्नत की, हाँ, और किससे दूर कर रही है आपको? जहन्नुम से। एग्जैक्टली तो हर कोशिश बहुत मायने रखती है। अब देखिए यहाँ पे सारा कुछ है ना, कोशिश वर्ड यूज हो रहा है। तो एक बात हम लोग ध्यान से समझ ले कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमसे रिजल्ट्स नहीं चाहते। अल्लाह डजंट वांट टू सी रिजल्ट्स। अल्लाह सिर्फ क्या देखना चाहता है? हमारी कोशिश। अभी कोशिश में मैं कामयाब होती हूँ या नहीं होती, ये तो अल्लाह के हाथ में रिजल्ट। बट अल्लाह ओनली वांट्स टू सी माय कोशिश, दैट्स इट। तो हम लोग क्यों अच्छी अच्छी नीयतें और अच्छी अच्छी कोशिशें नहीं करते? आज से हम एक नया मकसद बना लेंगे अपनी जिंदगी का, कि जो भी काम चाहे मुझसे होता है या नहीं होता है, मैं उसके रिजल्ट की परवाह नहीं करूंगी कि अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कैसे होगा, कैसे मैं सूरह बकरा पढ़ सकती हूँ, कैसे मैं हिफ्स कर सकती हूँ, कैसे मैं अरबिक ग्रामर सीख सकती हूँ, कैसे मैं ये तर्जुमा तफसीर कर सकती हूँ, मैं ताज्जुद में कैसे उठ सकती हूँ। नो क्वेश्चन मार्क्स। ये सब शैतान सवाल डालता है। अल्लाह ताला फरमाते बस कोशिश कर मेरे बंदे, कोशिश कर। हाउ स्वीट। Alhamdulillah. So we got a new maqsad in our life from today, isn't it? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पहली आयत का दूसरा हिस्सा है, इसमें एक बहुत बड़ा वाकया हम उसके बारे में देखेंगे। क्या है वो वाकया? चांद के दो टुकड़ा होने का। ये कब हुआ था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के मुशरिक कैसे सताते थे ना, वो झुठलाते थे उनको, मानते ही नहीं कि ये अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के पैगंबर है, झुठलाने लगे। और बार बार वो लोग क्या मांगते थे उनसे? कि हमें एक मौजज़ा दिखाओ, हमें एक मौजज़ा दिखाओ। क्या अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौजज़े दिए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को दिए, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को दिए? क्या ऐसे मौजज़े मिले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम को? नहीं। नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लकड़ी थी ना, लाठी, फेंकते तो सांप बन जाते, पत्थर पे मारते तो पानी निकल पड़ता, समंदर में मारते तो अल्लाह के हुक्म से समंदर फट गया। फिर अपने हाथ अपने गिरेबान में डालते मूसा अलैहिस्सलाम तो वो रोशन हो जाते। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा करते।
اور بہت سے ان کو بھی معجزے ایسے دیے تھے کہ جسے دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. اور یہاں پر یہ لوگ کہتے تھے آپ بھی ہمیں معجزہ دکھائیے تو ہم مان جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو ایک معجزہ دکھا دے. اب کیا ہوا؟ پہلے یہ حدیث 2-3 سن لیتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی، تو پھر بات ہمارے بالکل کلیئر ہو جائے گی. مسند احمد کی روایت ہے، مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا، جس پر 2 مرتبہ 2 ٹائمز چاند شق ہو گیا، پھٹ گیا، جس کا ذکر ان دونوں آیتوں میں ہے. یہ مسند احمد کی روایت. ابھی بخاری شریف میں ہے کہ انہیں چاند کے 2 ٹکڑے دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، ایک ہیرا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے اس طرف. حدیث ہوا. کین یو امیجن؟ یہ دیکھیے اسکرین پر ہے. This is just a depiction. Can you see? ذرا یہ والی حدیث پڑھ لیجئے صحیح بخاری کی آن دا اسکرین چاند آنٹی. جی، حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کفر مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے انہیں دکھا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہیرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں دیکھا. حدیث اوپر. ایگزیکٹلی، الحمدللہ. آپ لوگ کو دکھ رہا ہے کہ یہ ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف دوسرا اس طرف اور بیچ میں ہیرا پہاڑ، بیچ میں وہ ماؤنٹن ہے ماؤنٹ ہیرا، اور اس طرف ایک ٹکڑا اس طرف. یعنی اتنا کلیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ان کو دکھا دیا لوگوں کو. تو کیا ہو گیا؟ وہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، دنگ رہ گئے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ واپس چاند جڑ گیا، ایک ہو گیا. تو کہنے لگے کہ یہ تو کیا ہے، یہ تو سراسر جادو ہے، ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا، ہم کو میسمرائز کر دیا تھا، ہم کو ہپنوٹائز کر دیا تھا. اللہ اکبر. اس کے بارے میں بھی کیا کہا انہوں نے؟ محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا ہوا؟ جو سمجھدار لوگ تھے ان لوگوں میں، سمجھدار لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اچھا، کیونکہ کچھ لوگوں پر تو اثر ہوا نا، کچھ لوگوں پر اثر ہوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کائنڈلی شیئر دی اسکرین. کہ اگر ہم مان لے کہ ہم پر جادو کیا گیا تو کیا پوری دنیا کے لوگوں پر جادو ہو گیا تھا؟ دیکھو سمجھدار لوگوں نے کیسے سمجھا کہ چاند تو صرف ہم کو تھوڑی دکھائی دے رہا ہے مکہ میں، پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھا ہوگا نا اس وقت. تو اگر پوری دنیا کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں تھے رات کے وقت، تو کوئی تو ہوگا جس نے دیکھا ہوگا. اچھا، تو کیسے پتا چلے گا؟ وہ ٹائم پہ تو نہ گوگل تھا، نہ یوٹیوب تھا، نہ واٹس ایپ تھا، نہ انسٹاگرام تھا. تو ان لوگوں نے کیا سوچا کہ کوئی تو مسافر ہوں گے جو مکہ کی طرف آ رہے ہوں گے. Isn't it? There must be some travelers. تو جب وہ مسافر مکہ کی طرف آ رہے ہوں گے، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم انتظار کریں. اور ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہاں پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیلنج دیا تھا کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھائیں. ان کو کچھ معلوم نہیں. اگر انہوں نے دیکھا ہے تو وہ ہم کو بتائیں گے، تو اس کی سچائی کا پروف ہم کو مل جائے گا. برابر.
اب کیا ہوا؟ جو لوگ سفر سے آئے ٹریول کر کے، ان سے معلوم کرنا تھا کہ کیا ان لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا. جب وہ لوگ آئے ان سے پوچھا، اب ان کا جواب سنیے. انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی. they admitted کہ ہاں ہم نے اس رات، دیکھیے ان لوگ کو ٹریول کر کے آنے کو بھی 2-4 دن لگ جاتے ہیں نا، یا 6 دن 8 دن. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اس فلاں رات میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، بالکل الگ الگ، ایک ٹکڑا اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف، اور ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا. اللہ اکبر. تو جب مکے کے مشرکوں نے اور کافروں نے یہ بات سن لی تو بھی کیا کیا انہوں نے؟ آیت نمبر 2 میں کیا آ گیا؟ آیت نمبر 2 میں کیا پڑھا ہم نے؟ وَإِنْ يَرَوْا، اور جب انہوں نے دیکھ لیا اس معجزے کو، يُعْرِضُوا، وہ سب ان لوگوں نے اپنا منہ موڑ لیا. they turned away. اور کیا کہا انہوں نے؟ یہ تو جادو تھا، a passing magic. اللہ اکبر. تو جو لوگ باہر سے آئے ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا تھا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ تو ماننے والوں میں سے ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے ابو بکر صدیق، اے ابو بکر تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا نام لے کے کہنے لگے کہ تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا کہ تم لوگوں نے یہ معجزہ دیکھ لیا ہے. یہ لوگ کیوں دیکھ کر بھی نہیں ماننا چاہتے تھے؟ دیکھ کر بھی ان وہ لوگ، چاہتے ہاں تھے کہ ان کی قوم میں سے کوئی رسول آئے. they were not ready to accept آپ صلی اللہ علیہ وسلم at all. یس. ان لوگ کی پرابلم کیا تھی پتہ ہے؟ یہ نہیں کہ ہم میں سے بھی آئے، اس سے بھی بڑی پرابلم یہ تھی کہ ہم کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، ماننا ہی نہیں چاہتے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی انسٹرکشنس، کہ ہم کو کوئی کیوں آ کر بتائے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ تکبر. برابر، یہ تکبر کی نشانی ہے. اور ان لوگ کے اندر تکبر ایسے کوٹ کوٹ کر بھرا تھا کہ وہ لوگ ماننے کو ہی تیار نہیں. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ابھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ میڈیا کھول کر دیکھیں، چاہے آپ گوگل پر جائے، یوٹیوب پر جائے، تو آپ کو کچھ ایسے ملیں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، سائنٹسٹ بھی، کہ ہاں اگر آج بھی ہم چاند کا سرفیس دیکھ لیں، دا سرفیس آف دا مون، تو وہاں پر ہمیں کچھ کریکس نظر آتے بالکل سینٹر میں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کریکس نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ کریکس پہلے سے نہیں تھے، ابھی بعد میں ہوئے ہیں. سو ہم کو ہے نا، کیا مجھے اور آپ کو کسی سائنٹسٹ کے پروف کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں. مجھے اور آپ کو کس پر پورا یقین ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 100% یقین ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، دیٹس اٹ، فل اسٹاپ. 100% سچی بات. ہمیں کسی سائنٹسٹ کے کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، کیا اس کے کوئی نشان باقی ہے یا نہیں ہے. وہ تم لوگ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تم لوگ کرو. ہم کو تو پورا یقین ہے، ہم کو بالکل کوئی ریسرچ، کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے. isn't it؟ یہ ہے ہمارا پکا ایمان. اب بتاؤ ہے ضرورت ہم کو؟
बिल्कुल नहीं बाजी। नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या है, ये इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी वो लोग नहीं माने, तो इससे हमें क्या चीज सीखने को मिलती है? एक बहुत बड़ा लेसन हमको मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जिसे चाहे उसे हिदायत दे देता है, बराबर। और इसका ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि वहां पर उस मौजज़े को देखने के बाद बहुत से लोग ईमान लाए और ज्यादातर नहीं भी लाए, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या मिलता है हमको? उनके झुटलाने के सिलसिले में उन पर जो बलाएं उतरी और उनके जो किस्से उन तक पहुंचे, वो सारे इबरतनाक नसीहत के खजाने, वो हमारे नेक्स्ट आयत में अबाउट इट, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अब जो है, इनका टेस्ट था ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। और उसके बाद जो लोग ईमान लाए उनको हिदायत मिल गई, जो नहीं लाए उनका क्या? वेट, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसका जवाब तो आयतों में मिल जाएगा। आपके और मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है इसमें कि आप और मैं, क्या हम लोगों ने चांद के 2 टुकड़े होते देखे? नहीं। नहीं देखे। लेकिन हमारे दिल ने देखे, हमारे दिमाग ने देखे। कहाँ? आंखों ने नहीं देखा, हमारे दिल और दिमाग ने कहाँ देखा? कुरान के जरिए, इन आयतों के जरिए, बराबर। अब इसके बाद ये आपका और मेरा टेस्ट, उन लोगों का टेस्ट उस दिन वहां हो गया मक्का में, हमारा टेस्ट कुरान में होता है कि क्या मेरा यकीन और पक्का हो गया, क्या मेरा ईमान का लेवल और बढ़ गया, तो मुझे मिलेगी और हिदायत आगे। कैसे मिलेगी? कि मैं आगे और पढ़ूंगी, और जो इन आयतों को पढ़े और यहीं पर रुक जाए, बराबर, जो इन आयतों को पढ़े यहीं पे रुक जाए कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, वेट लेट मी रिसर्च। अब किस में लग गया? वो आयतों को छोड़ के रिसर्च में लग गया। क्यों? क्योंकि उसके दिल में क्या आ गया है? डाउट। जालिकल किताबुल ला रैब, ये किताब वो है जिसमें शक नहीं। जिसने शक कर लिया, क्या इन आयतों के आगे वो बढ़ेगा? नहीं। नहीं बढ़ेगा। वो आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या उसको आगे हिदायत मिलेगी? बिल्कुल नहीं। नहीं, उसकी हिदायत यहाँ स्टॉप हो गई। यू अंडरस्टैंड? तो ये कुरान की हर आयत मेरे और आपके लिए भी एक टेस्ट है, आजमाइश है, इजंट इट? कि यहाँ तक तो हम लोग आ गए, इसके आगे अल्लाह ताला हमें भी तो आजमाते हैं कि क्या ये नेक्स्ट लेवल पर जाने के काबिल है या नहीं। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई हर नमाज में हम अल्लाह से हिदायत की दुआ करते हैं, और जब भी हम कुरान खोले, देखिए नमाज में तो हम अल्लाह से हिदायत की दुआ करते हैं, करेक्ट? क्योंकि हिदायत किसी के पास किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हिदायत किसी के पास हमेशा नहीं रह सकती, उसका टेस्ट होता रहता है, और जो टेस्ट में पास होता है उसे वापस और हिदायत मिलती है, जो फेल होता है वो पीछे निकल जाता है, उसके पास से हिदायत चली जाती है। यू डोंट गेट एनी गाइडेंस आफ्टर दैट। तो आज से हम लोग एक और काम करेंगे कि जब भी कुरान पढ़े, सबसे पहले औज़ु पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और फिर हम कुरान पढ़ेंगे। फिर हम अल्लाह से दुआ करके बैठेंगे कि अल्लाह हर आयत में से मुझे हिदायत देना, ताकि मैं और आगे बढ़ूं, मेरे दिल में कोई डाउट, कोई किस्म का सवाल या कोई शैतानी वसवसा ना आए, इंशाल्लाह। ओके, नाउ डन, इंशाल्लाह। अब क्या हुआ इन लोगों के साथ? आगे अल्लाह ताला क्या फरमाए?
आयत नंबर 3 में, वकज़्ज़बू, उन्होंने झुठलाया, वत्तबऊ, उन्होंने क्या किया, झुठलाया, और मैंने जो आपसे बात की तकब्बुर की, तो देखिए उसका प्रूफ हमको यहाँ मिल रहा है 3 में कि उन्होंने क्यों झुठलाया, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने ख्वाहिशात की पैरवी करते, दे फॉलो देयर ओन whims एंड डिजायर्स, कि नहीं मानना हमको, नहीं मानेंगे, हम क्यों आपकी बात सुने, क्यों हम 5 वक्त नमाज पढ़े, क्यों हमारे पास बहुत खाना है, हम क्यों रोजा रखे, और ये पैसा मैंने कमाया है, मैं क्यों इसमें से जकात भी दूं और सदका भी दूं, हम नहीं मानने वाले, हमको जो करना है हम वैसे करेंगे, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेंगे। दैट इज दे फॉलोड देयर ओन डिजायर्स, और ये सबसे बड़ी रुकावट होती है हिदायत के रास्ते में, ईमान के रास्ते में। व्हाट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर, क्या है वो, बोलिए, अभी तो पढ़े हमने। ईमानी नहीं हो, नहीं, अभी हमने क्या पढ़े, माई शिप माई ऑर्डर, यानी जो मुझे पसंद है वो ही मैं करूंगी। हाँ बराबर है कनीज, आयत में से वर्ड पढ़ के बोलो, कौन से वर्ड की बात हो रही है आयत में। झुठलाया बाजी, उन्होंने शक किया। नहीं, वत्तबऊ, वत्तबऊ अहवाअहुम, पूरा पढ़ो, वत्तबऊ, वत्तबऊ अहवाअहुम। वेरी गुड, इसका मीनिंग क्या है, बताऊं बाजी मैं, हाँ बोलिए फहीमा आंटी। अपने ख्वाहिशात की पैरवी पर चलने लगे। हाँ वेरी गुड, तो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की वजह से उन्होंने झुठलाया भी, और इसलिए ना उनको ईमान नसीब हुआ और ना उनको हिदायत मिली। अंडरस्टैंड, तो अब हिदायत और ईमान के बीच सबसे बड़ा बैरियर क्या है, माय ओन डिजायर्स, मेरी नफ्स, मेरी ख्वाहिशात, बराबर। चले, फिर क्या फरमाया, वकुल्लु अम्र मुस्तकिर, और हर मामला, अल्लाह का हर काम फिक्स्ड है, अल्लाह ने हर काम का एक वक्त डिसाइड किया हुआ है फिक्स टाइम पर। तो जैसे यहाँ पर वो चांद का शक होना, अल्लाह ताला ने जब चाहा वो मौजज़ा दिखाया, इससे पहले भी उन लोगों ने बहुत मौजज़े मांगे, अल्लाह ताला ने नहीं दिए, उनके आजमाइश का वो वक्त मुकर्रर था, उस वक्त अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली चांद की तरफ की, तो अल्लाह के हुक्म से उसके 2 टुकड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनकी आजमाइश का वक्त था। अल्लाह हुआ। अभी देखिए आप और मैं, हम लोग ऐसे मौजज़े मांगते हैं कि अल्लाह से नहीं मांगते, लेकिन हम अल्लाह से क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं, वन वर्ड में आंसर दो, हिदायत। ओके, और क्या मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह की बाजी माफी दुआ, मांगते जा, दुआ मांगते हैं सुरैया, अल्लाह से दुआ मांगते कि नहीं, हाँ, और फिर इंतजार करते हैं कि मेरी दुआ कब कबूल होगी, और जब दुआ कबूल होती है वो भी एक आजमाइश हो, आपको पता है, जब दुआ कबूल होती है वो भी एक आजमाइश होती है। कभी सुने हो मैनिफेस्टेशंस, हैव यू हर्ड अबाउट मैनिफेस्टेशंस, जान आंटी, कनीज, जी हाँ, यस यस, बाजी। क्या होता है उसमें, बोलो। आप कोई चीज इमेजिन करते हो ताकि आपको वो चीज वो रियलिटी हो जाए। और वो हो जाती है, आप सिर्फ जी, सोचते that's हो, how it आप behave, सिर्फ yes. सोचते हो कि ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे साथ, आपने दुआ भी नहीं मांगी, सिर्फ सोचा, कुछ ख्याल आया आपके दिल में कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, और वैसा हो जाता है। तो ये मैनिफेस्टेशंस क्या है, ये भी आपके दिल से निकली हुई दुआ जो जबान पे नहीं आई थी,
ٹھیک ہے. ابھی کیا ہوتا ہے, وہ جب آزمائش وہ جو پوری ہوتی ہے نا ہماری, باپ رے باپ, وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے, ایسی ہی کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ ایسا ہو, تو آپ کی خواہش تو پوری ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس خواہش کے ساتھ تم کیا کرتے ہو, ایمان پہ رہتے ہو, ہدایت پہ رہتے ہو, یا بگڑ جاتے ہو, یا بھٹک جاتے ہو. اللہ اکبر. اور ہر روز ہمارے ساتھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہی رہتے ہیں, تو ہر وقت اسی لیے ہمیں جو سکھایا گیا ہے نا کہ قرآن اور سنت کو فالو کرو. قرآن اور سنت اگر ہم ایک ڈسپلن بنا لیتے ہیں تو وہ ڈسپلن ہمارے ڈیزائرز کو کاٹتی ہے. اگر آپ کا ڈسپلن ہے کہ آپ فجر میں اٹھتے ہو روز برابر, تو اگر آپ کا ایک ڈسپلن ہے, آپ فجر میں اٹھتے ہو ہر روز, اس ڈسپلن کی وجہ سے آپ نے کس کو کاٹا؟ اپنی خواہشات کو. آپ کا بھی دل کرتا ہے آپ بھی سوئے, صبح میں آرام سے سوئے, لیکن اس ڈسپلن نے آپ کے خواہش کو کاٹا, تو وہ آپ کی ٹیسٹ ہوتی ہے ہر روز. اگر آپ اپنے خواہش کی پیروی کر رہے ہو یا آپ اللہ کے دیے ہوئے ہدایت پہ چل رہے ہو. آپ اٹھ گئے, آپ پاس بھی ہو گئے, آپ کو ہدایت بھی مل گئی, اور ایمان کا لیول بھی ہائی ہو گیا, نیکی بھی مل گئی, اجر بھی مل گیا. الحمدللہ. Now do you see the connection? Yes. یہ ہر روز ہر وقت ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اس کے لیے ہمیں کوئی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. Now, آیت 4. وَلَقَدْ, اور بے شک, جَاءَهُمْ, آئی ان کے پاس, من الانباء, خبروں میں سے. دیکھیے انبائی میں آپ کو نبی ورڈ ملتا ہے, نبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر, نیوز. خبر, نیوز. ویری گڈ. تو اور بے شک آئی ان کے پاس خبروں میں سے, ماں, وہ خبر, فی ہی, جو یا جس میں, مزدجر, سوری, اس خبر میں کیا تھی؟ مزدجر. اس خبر میں تھی ایک بہت بڑی ڈانٹ, ایک جھڑکی, ایک بہت بڑا سبق, ڈیٹرنٹ. اب یہ کون سی خبر آئی؟ یہ خبریں پچھلے قوموں کی خبریں, پچھلے قوموں کے واقعات, جب ان کو بھی معجزے بتائے گئے تھے, اور انہوں نے ان معجزوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان نبیوں کو جھٹلایا تھا, ان کے معجزوں کو انہوں نے بھی جادو کہہ کر, ہنس کر مذاق میں اڑا دیا تھا, نبیوں کا انکار کیا تھا. تو کیا ہوا ان پر؟ کیا ہوا ان پر؟ عذاب آئے. ایگزیکٹلی. ابھی سنیے, اللہ تعالی, ہاں, اللہ تعالی جب بھی اپنے نبی یا رسول بھیجتے ہیں اور معجزہ دکھاتے ہیں, ان کے جھٹلانے والوں پر, ان کے جھٹلانے والوں پر جو بلائیں اتری, جو عذاب آئے, ان سب کے قصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں اسی وقت؟ کیونکہ اسی وقت ان لوگوں نے جھٹلایا. تو جھٹلانے والوں کو اب بتا دو آپ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ, کیا ہوا تھا صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ, عاد کی قوم, سمود کی قوم, ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا, تو ان پر کیا آیا تھا؟ عذاب آئے تھے. تو ان کے سارے واقعات آپ کو کیا دیتے ہیں؟ عبرت. یہ جو ہے نا مزدجر ورڈ, مزدجر نیو ورڈ ہے نا, تو اس میں سے آپ کو ملتی ہے سو مچ آف عبرت, لیکن ایک ڈانٹ کے ساتھ. ایک ہوتا ہے کہ آپ بچے کو ہنسی خوشی ایک سٹوری سناتے,
اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ بہت ناراض ہے اور آپ اس کو پھر ایسی کچھ کوئی سٹوری سناتے ہو اور اس سٹوری کے ذریعے آپ وہ بچے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہو کہ دیکھو کیا ہوا اس کا حال، اس نے نہیں مانا تھا نا، تو دیکھو کیسے ڈوب گیا وہ. تو آپ جب سٹوری بھی سنا رہے ہوتے ہو نا تو آپ کا غصہ جھلک رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں ہوتا ہے. your voice is turned. اور آپ ان کو سبق بھی دے رہے ہوتے ہو اور ساتھ ساتھ میں ڈانٹی بھی دے رہے ہوتے ہو اور جھڑک بھی رہتے ہو اور سبق بھی دے رہے ہوتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو عبرت اور نصیحت کے خزانے ان خبروں کے ذریعے سنا دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے واقعے ہدایت سے بھرپور ہیں، لیکن جو ہدایت لینا چاہے، جو عبرت لینا چاہے، اس کے لیے اب اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، اس میں بھی اللہ کی حکمت موجود ہے. ابھی ان لوگوں پر تو کیا لکھی گئی تھی؟ بدبختی. ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور ان کو اب ہدایت ملنے کا کوئی راستہ باقی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے سب سے بڑا راستہ یعنی معجزہ مانگ لیا تھا اور وہ ان کو دکھا دیا گیا تھا. اب دکھا دیا نا، اب نہیں مانتے نا، اب کیا لگ گئی ان کے دلوں پر؟ مہر. sealed. Now they will not get any more opportunity to turn towards Allah. Astaghfirullah. Allahu Akbar. تو آیت 5 اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ حکمتن، بہت حکمت ہے، بالغتن، بلاغ ورڈ ہم پڑھ چکے ڈیٹیل میں. کون سی سورہ میں؟ سورہ یاسین میں. تو بہت حکمت والی بات پہنچائی اللہ نے اس قرآن کے ذریعے. وما تغنی، پھر نہیں فائدہ دے گی یہ حکمت والی آیتیں، النذور، ان لوگوں کو یہ ڈراوا، یہ حکمت، یہ آیتیں، یہ معجزے کچھ کام نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی. اللہ نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے. اللہ سے بہت دعا کریں گے کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو تیرے اس کتاب، حکمت سے بھری کتاب اور ہر آیت کے ذریعے تیرے نور کو ہمارے دلوں میں بھر دے، تاکہ ہدایت ہی ہدایت ہم کو نصیب ہو. کوئی ایک لمحہ ایسا نہ ہو جو ہدایت سے خالی ہو، حکمت سے خالی ہو. یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.